جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ بھی جڑا والا میں ہوا یا اس کے بعد بھی جو ہوگا اس طرح کے عمل جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں آلموسٹ سارے سملر ایک ہی فرقے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، ایک ہی مسلمانوں کے گروہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ خیر ابھی بھی ہم ان کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہاں بس نام کا کلمہ ہے، کیونکہ اسلام کے اوپر چلنے کی مطلب جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، یہ کام آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہیں ایز اے مسلم، کہ آپ کے لیے آپ کا ہمسایہ بھی محفوظ ہونا چاہیے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کا دوست بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کے عمل سے آپ کے ہاتھوں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ جبکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمیں دین ہے کیا۔ وہ جو انجینئر صاحب جملہ بولتے ہیں نا، مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اسی طریقے سے کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور۔ ان کو جس نبی کا تعارف یا جس اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ پرسنالٹیز ہی اور ہے۔ اور جن کا تعارف مطلب ہماری بکس قرآن پاک، بخاری، مسلم، یہ کتابیں ہمیں کرواتی ہیں، وہ تو بالکل ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ وہ ان کا تو مطلب وہ تو اور ہی معاملات ہیں۔ اس میں تو بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، تب بھی انہوں نے بدوا نہیں دی، تاکہ وہ تو بلکہ الٹا دعا دے رہے تھے کہ شاید اس میں سے کوئی مسلمان نکل آئے گا ان کی قوم میں سے۔ پھر خالد بن ولید ادھر سے ہی تھے، اسی قوم میں سے تھے، اور پھر دیکھا خالد بن ولید نے کیا کارنامے کر کے دکھا دیے الحمدللہ۔ تو نبی کا سٹیٹس، نبی کا تعارف ہمیں کتابوں نے یہ کروایا، اور ان کو جو تعارف ہوا اس حساب سے تو پھر یہ بالکل ٹھیک اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر سپوز مان لیا جائے کہ وہاں پہ کسی نے ایک خط لکھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عیسائیوں کی تصویر لگا دی اور لکھ دیا نعوذ باللہ کو قرآن کے بارے میں غلط الفاظ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کچھ لکھ دی وہاں پہ اس میں، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں تقریباً 90% لوگ مسلمان رہتے ہوں یا 97% غالباً مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ، اس جگہ پہ وہ 1% کی اقلیتی جماعت عیسائیوں کی، وہ اتنا ہی بے وقوف انسان پایا گیا ہوگا جو اپنی تصویر لگائے گا اور اس طرح کے ملک میں اپنی جان کو اسٹیک پہ لگائے گا۔ اگر سپوز مان بھی لیا جائے اس نے کر بھی دیا، یہ سارا کچھ اس نے کر دیا، گستاخی کی، تو سزا دینے کا حق تھا عدالت کا، اس کو سزا دیتی گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اگر جناب دینی تھی سزا، تو پھر سزا کا حقدار تو وہ اکیلا ہوا جس نے یہ کام کیا۔ پہلے تو یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ وہ کون تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ تحقیق ہونے تک تو یہ جو بیوقوف عوام ہے، عوام کی جو فرقہ واریت میں ڈوبی ہوئی ہیں اور جو تباہ ہوئے ہیں، ان مولویوں نے جن کو تباہ کیا ہوا ہے، جن کی مینٹیلٹی کو مطلب کہہ لو نا کہ خون دے ڈڈو نہیں ہوندے جڑے مینڈک، ٹھیک ہے، وہ بنا دیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو جو جدھر کو لے کے چلا جائے، وہ بھائی اتنے آئے، وہ چلو دیکھتے چلو جی جناب سب شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہیں سوچتا یہاں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ خیر اگر کسی عیسائی نے قرآن کی بے حرمتی کی، تو کیا مسلمانوں نے اللہ کی اس سے پہلے آنے والی کتاب بائبل کی ابھی بے حرمتی نہیں کی؟ مجھے بتائیں کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا اور بائبل کی بے حرمتی کرنے والا کیسے پاسبل ہے کہ وہ برابر نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور جو بھی اللہ کی کتاب ہے۔ جب دونوں ہی اللہ کی ہی کتابیں ہیں، دونوں میں اللہ کے ہی احکامات نازل ہوئے ہیں، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ گستاخی کرے تو وہ کافر، چلو خیر وہ تو کافر تھا ہی تھا جس نے کیا، اور یہ جو مسلمان سو کولڈ بنے پھرتے ہیں عاشقان رسول، جو کہ اپنا جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس دین سے کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اللہ کی دوسری کتاب جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کے اوپر جو بے حرمتی کی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کافر کرے تو مجرم، کافر کرے تو گستاخ، اور اگر وہی کام مسلمان کرے تو پھر وہ رحمت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ جس بندے نے قرآن کی بے حرمتی کی اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے بائبل کی بے حرمتی کی اس پہ بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ دونوں تو کتابیں اللہ کی ہیں، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جس بندے نے قرآن کی بے حرمتی کی اور جس بندے نے بائبل کی بے حرمتی کی، دونوں اللہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے نے قرآن کی بے حرمتی کر کے وہاں پہ جو اس کو انشاءاللہ سزا ملنی چاہیے نا، وہی سزا اس مسلمان کو بھی ملنی چاہیے جس نے بائبل کی بے حرمتی کی ہے۔ تو اس لیے
اگر تو سزا دی گئی کسی عیسائی کو اس وجہ سے تو مسلمان کو بھی سیم سزا ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ یہاں پہ تو بچ گیا، اگر بچ گیا تو اگر بچنا ہوا اس نے انشاءاللہ وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سے تو نہیں نہ بچ سکے گا، وہاں پہ اس کو بھی وہی سزا ملے گی جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اور اس کو بھی وہی سزا ملے گی جس نے بائبل کی بے حرمتی کی، ٹھیک ہے، دونوں کا مجرم سیم۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ بندے کو ایک ہی مجلس میں کلمہ پڑھایا، انہوں نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا، خیر یہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا یہ اللہ ہی جانے، ہمیں کیا پتہ، 90 لاکھ بندے کو اگر بالفرض انہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے اس چیز کی قسم کھائی ہے کہ ہم نے 90 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں بندے جو اسلام سے دور کرنے ہیں، اور جو مسلمان ہو سکتے ہیں نا ان کو بھی کوشش کرنا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہوں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اتنا متنفر کر دینا کہ وہ ایتھیسٹ ہو جائیں یا وہ کرسچن ہو جائیں، وہ اسلام چھوڑ کے چلے جائیں لیکن مسلمان نہ ہوں۔ ظاہر ہے اس سے یہی رزلٹ نکلتا ہے نا جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں پہ جڑاوالا میں، اس سے پہلے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کو مار دیا تھا، پھر کئی جگہ پہ ہزاروں کیسز ہیں، ایک دو ہو تو بندہ یاد کروا دیتا ہے، یہ تو ہزاروں کیسز ہیں، دن بہ دن کبھی اٹھتے ہیں خبر ملتی ہے یار یہ ہو گیا۔ ابھی ٹویٹر پہ 2 ٹرینڈ چل رہے ہیں، ایک وہ فاطمہ لڑکی بیچاری ملازمہ جو تھی اس کے سامنے وہ بندہ سویا ہوا مالک پیر، وہ بھی لانتی، اچھا یہ پیر ہیں جی ان کے، یہ ہے جن کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ اس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں سائڈ پہ اور بچی طرف کے مر گئی، اس کو کوئی فکر ہی نہیں، اس کی نیند اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ رو رہی ہے چلا رہی ہے، اس کو نہیں پتہ کیا ہے، کیونکہ آج سے 500 سال بعد 1000 سال بعد یہی پیر ہوں گے جو سب سے بڑے پیر ہوں گے نا، یہ جو آج پیر آپ کو نظر آ رہے ہیں 500 سال بعد جب ان کی کوئی کتابیں ہوں گی تو یہ پرانے پیر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جب 500 سال بعد کوئی ہماری جو بچوں میں نسلوں میں آئیں گے، ویسے تو انشاءاللہ تب تک اتنا چینج آ گیا ہوگا تاڑے پیر اس ٹائم تک تو بچنا ہی کوئی نہیں نہ آئے گا، پیر پور سارے مکا جانے ہیں انشاءاللہ عز و جل، لیکن پھر بھی اگر کوئی بچ بھی گیا، اگر ان کی کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پیر جس طرح یہ پیر جس کے سامنے بچی بیچاری ادھر دم توڑ گئی ہے اور وہ بغیرت سو رہا ہے وہاں پہ پیر، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہونا ہے کہ اس نے جناب صاحب 500 سال بعد اس کی کہانی مشہور ہونی ہے کہ اس کے سامنے ایک بچی تڑپ رہی تھی، مر گئی تھی، اس نے جناب صاحب یوں کر کے زندہ کر لیا، اس کو کہا حکم کیا کہ چل اٹھ گئی، اس نے اسی ٹائم اٹھ جانا۔ یہ پیر 500 سال بعد جا کے یہ جو کہانی ہے تو شکر ہے چلو CCTV ویڈیو موجود ہے اس کی کہ وہاں پہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ کہانی اب شاید فاش ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ اب کہانی نہیں رہے گی، ورنہ یہ کہانی یہ بننی تھی کہ ملازمہ کے اوپر کسی نے تشدد کر دیا تو پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے آتے ہی جناب صاحب دیکھا بچی مر گئی تھی، طرف کے مر گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے، پیر صاحب نے اس کو حکم کرنا ہے چل بھی اٹھ جا، اس نے اٹھ جانا، اس نے زندہ ہو جانا۔ تو یہ 500 سال بعد یا 1000 سال بعد یہ جو ہونا تھا نا، وہ شکر ہے یہ کیمرہ حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو معجزہ یا اس کو کہہ لو کرامات ہونی تھی اس کو آج ہی مطلب روک دیا۔ تو خیر جو وہاں پہ معاملہ پیش آیا اس میں جڑاوالا میں، اور جو عموماً پاکستان میں اس ٹائم معاملہ پیش آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آگے حالات کتنے زیادہ خراب ہیں، اور آدھی سے زیادہ عوام جو پڑھے لکھے لوگ آلموسٹ سارے کے سارے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو نہیں ابھی تک گئے وہ بھی جا رہے ہیں۔ آپ کبھی پروٹیکٹر لگوانے جائیں لاہور میں تو وہاں پہ رش دیکھیں ڈیلی بیسس پہ، ہفتے کے 5 دن ہوتے ہیں کام کے ورکنگ ڈے کے، تو آپ ہفتے کے 5 دن دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ پروٹیکٹر لگوانے کے ہوتے ہیں، کچھ فیملی ویزا پہ باہر جا رہے ہیں، کچھ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ٹورزم پہ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عوام مطلب اتنی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی چھوڑ کے آ چکے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ واپس اس جگہ پہ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ یہ نہیں ہے وجہ کہ یار ادھر جناب کوئی ہمارا روزگار بہتر نہیں ہے، روزگار وہاں پہ چلا ہے، روزگار اللہ کا شکر ہے، ہم وہاں پہ کما سکتے ہیں، کمانے کا کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان میں بندہ کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، اچھی روزگار ہے، مہنگائی تھوڑی سی ہے لیکن اچھا پروفٹ بھی ہے، اچھا کمائی بھی کر سکتا ہے پاکستان میں، لیکن مینٹلی سکون نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب آپ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے۔ ہم یہ یوٹیوب کا کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں، تو یوٹیوب پہ میں اسلامک ویڈیوز بنا رہا ہوں یا کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے اور کہہ دے کہ یہ بندہ گستاخ ہے، چلو یہ جتنا ہجوم یہ عیسائیوں کے اوپر بیچاروں کے اوپر چڑھ گیا تھا، اسی طریقے سے کوئی ہماری طرف آ جائے گا، ٹھیک ہے جی یہ بھی گستاخ ہے، ہمیں بھی مار دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں نینے صاحب پہ چوتھا مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کا شکر ہے وہ بچت ہو گئی ہے، ان کو وہ تو خیر ان کو تو بہت بڑا گستاخ سمجھتے ہیں نا، وہ تو دین سے خارج سمجھتے ہیں، تو خیر ہم بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہوئے تو ہم بھی انہیں کے کیٹیگری میں فال کرتے ہیں فی الحال ان کی ڈاکٹرائن میں۔ اور پھر اس کے بعد چوری چکاری کا مسئلہ پاکستان میں اتنے زیادہ، ہم مطلب دیکھیں ایک بندہ محنت سے پیسے کماتا ہے اور وہ گھر واپس آ رہا ہو وہ کمائی لے کے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، چلو جی ختم کہانی۔
میں ایک دن کے لیے کراچی گیا تھا, ایک رات میرا اسٹے تھا. جب میں نے چائنا آنا تھا اس سے پہلے میرا ایک رات اسٹے تھا کراچی میں. تو میں یقین کریں رات ساری کراچی میں باہر نہیں نکلا گھر سے. میں کیوں نہیں نکلا, مجھے ڈر تھا یار کراچی میں حالات کیسے ہیں. اور پھر پنجاب تھوڑا سیف تھا لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے حالات و واقعات, سیاسی مینٹلٹی وہاں پہ تباہ ہوئی ہے. دینی رجحان وہاں پہ بالکل انہوں نے تباہ کر دیا, مولویوں نے, فرقہ واریت والے لوگوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ آپ کہہ لیں کوئی ایک ادارہ آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا, آلموسٹ وہ تباہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے. میڈیکل ہو اور چاہے وکلا کا دیکھ لیں, پولیس کا دیکھ لیں, ڈاکٹر دیکھ لیں, کوئی بھی ہے جناب, سارے تباہ ہوئے ہوئے ہیں. کوئی ادارہ اس ٹائم سیکیور یا سیف نہیں ہے. تو بھئی وہاں پہ پھر رہنا بڑا مشکل ہے. پیسے کمانا کی صرف مقصد نہیں ہے کہ پیسے کماؤ اور اپنی جان کو اسٹیک پہ بھی لگاؤ. تو بہتر یہی ہے کہ یار سکون سے کسی اچھی جگہ پہ جا کے اپنی زندگی گزار لی جائے. یہ نہ ہو کل کو دیکھیں زندگی ایک ہی ملنی ہے, اس کے بعد میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی انوائرمنٹ گورنمنٹ بہتر کر دے, حالات و واقعات بہتر ہو جائیں, تو پاکستان جنت جیسا ملک ہے, بہت اچھا ملک ہے. لیکن اس طریقے سے وہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہے یار, بہت زیادہ مشکل ہے. اس وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کے آنا کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور ہے. لیکن یہ ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے. سم ٹائم آپ مینٹلی اسٹیبل ہی نہیں ہو پا رہے. مینٹلی آپ, میں نے اتنی دیر سے ویڈیوز نہیں بنا رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنا رہے ویڈیوز, بھائی اسی وجہ سے نہیں بنا رہا, مینٹلی ڈسٹرب ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب تھے مینٹلی وہاں پہ پاکستان میں تو خاص طور پہ. لیکن جب سے یہاں پہ آئے ہیں کچھ وقت کی معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈیوز بھی آتی رہیں. تو جزاک اللہ خیرہ, واسطہ جزاک.